بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ایک طویل انتظار کے بعد اپنی خوش نصیبی بھی سمجھتا ہوں اس کی، الحمدللہ اپنے وعدے کے مطابق جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا قرآنی واقعات کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کرنا ہے۔ الحمدللہ آج اس وعدے کے مطابق اور اپنے لیے یہ ایک سعادت سمجھتے ہوئے قرآن مجید کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان واقعات کو آج سے انشاءاللہ العزیز ہم بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ میں اس کو اپنی ایک خوش نصیبی سمجھتا ہوں اور اپنے تمام سبسکرائبر حضرات اور اپنے تمام سامعین سے اس بات کی بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ آنے والے جو ہمارے واقعات ہوں گے جو ہم بیان کریں گے اور جو ویڈیوز ہوں گی ان کو ضرور آپ سنیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور جو ہمارے ویڈیوز آئیں گی اس سلسلے میں ان کو بھی، اور دیگر جو مسائل کے لحاظ سے ویڈیوز ہماری آئیں گی ان ویڈیوز کو بھی ضرور سماعت بھی فرمائیں اور آگے دوست احباب میں شیئر بھی کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ لوگوں کو ترغیب بھی دلائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے فوائد حاصل ہوں گے اور دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آج قرآنی واقعات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پہلی قسط کی آج ہم ابتدا کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قرآن مجید کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان واقعات کو بالترتیب نہیں بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے وہ واقعات ترتیب کے ساتھ نہیں بیان کیے جائیں گے، بلکہ ان کو آگے پیچھے بھی بیان کر دیا جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں پوری کوشش ہوگی کہ ان تمام کے تمام واقعات کو ضرور بیان کر دیا جائے۔ دعا کریں، میں بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح انداز میں بولنے اور اس کو سمجھ کر سمجھانے کی آگے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید برہان رشید کے ابلاغ و تبلیغ اور سنت مبارکہ کے ابلاغ و تبلیغ کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے آج کے اس واقعے کی طرف جو آج ہم بیان کرنے والے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں یہ واقعہ ہے۔ اور ایک اور میں وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ قرآن مجید برہان رشید کے جو واقعات ہم بیان کریں گے اس میں یہ بات ضرور ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کے واقعات کچھ ایسے واقعات ہیں جو تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے واقعات ہیں جو مختصر انداز میں اجمال کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں گے کہ جو اجمال کے ساتھ بیان ہوئے ہیں ان واقعات کو بھی بیان کر دیا جائے اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کر دیا جائے، اور جو واقعات قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں ان کو بھی اسی طرح تفصیل کے انداز میں بیان کر دیا جائے۔ لیکن یہ علم ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کئی چیزیں ہم سے ہر واقعہ کے اندر رہ جائیں، تو ہم اس کے لیے ابتدا سے ہی معذرت خواہ ہیں، کیونکہ تمام کی تمام باتوں کا احاطہ کرنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل بات ہے۔ تو تمام کی تمام باتوں کا احاطہ تو نہیں ہو سکے گا، البتہ جتنا اللہ تبارک و تعالی چاہے گا اور جتنی ہماری استطاعت ہوگی انشاءاللہ ہم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ محدثین مفسرین کے آراء کے مطابق اور ان کے اقوال کے مطابق انشاءاللہ العزیز ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ایک وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے ان کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے،
اور ان کی جو آگے اولاد ہے ان کو بنی کہا جاتا ہے، یعنی بیٹے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے۔ اب ان کا جو اصل وطن تھا وہ اصل وطن تو ان کا ملک شام تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو اس وقت یہ بھی وہاں سے چلے اور یوسف علیہ السلام کی معیت میں آ کے رہنے لگے، یوسف علیہ السلام کی رعایا بن کے رہنے لگے۔ پھر اس کے بعد شام کے اندر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا، اور یہ بڑی سخت کافر قسم کی قوم تھی، اور یہ بدترین قسم کے لوگ تھے کہ ایمان والوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اب جو مصر تھا، مصر کے اندر قوم قبط اور عمالیق میں سے جو بھی بادشاہ بنتا تو اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ان کے اصل نام مختلف ہوا کرتے تھے، اصل نام ان کے اور ہوا کرتے تھے، اور ان کو یعنی عمالقہ یا قبطی میں سے جو بھی بادشاہ بنتا اس بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا اصل نام فرعون نہیں تھا۔ یہ ہمارے اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فرعون تھا اس کا نام ہی فرعون تھا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ فرعون کا اصل نام فرعون نہیں تھا، چونکہ وہ تو جو بادشاہ بنتا تھا اسے ہی کہا جاتا تھا فرعون۔ تو پھر جو یہ فرعون تھا اس کا نام کیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آیا تھا؟ اس کا نام تھا ولید بن مصعب۔ ولید بن مصعب اس کا نام تھا بادشاہ کا، اور اس کی 400 سال سے زائد عمر ہوئی ہے، 400 سال سے زائد اس کی عمر ہوئی ہے۔ اور یہ ایسا شخص تھا جو بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ ظلم ستم کیا کرتا تھا۔ ان کے قوم میں جو قبطی تھے وہ بنی اسرائیل سے پتھر کٹوا کے ان کے کندھوں پہ رکھوا دیتے اور انہیں کہتے اٹھا کے لے جاؤ، اپنے ہر مشکل سے مشکل کام وہ انہی سے کروایا کرتے تھے، اور پھر ان کی پشتیں زخمی ہو جایا کرتی تو ان کے اوپر کوئی بھی ترس کھانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے غریب جو تھے ان کے اندر بنی اسرائیل کے اندر غریب لوگوں پر قبطیوں نے ٹیکس مقرر کر رکھے تھے۔ قبطیوں نے غریب جو لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر ٹیکس مقرر کر رکھے تھے، اور جو کوئی شخص ایک دن کا ٹیکس بھی ادا نہیں کرتا تھا اس کو اس کے ہاتھوں سے پکڑ کر گردن کے پیچھے باندھ دیا جاتا، اور ایک دن کا ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے پورا مہینہ ان کو اسی طرح باندھ کے رکھا جاتا۔ اور ایک دن پھر ایسا ہوا کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے، اور اس آگ نے مصر کا رخ کیا ہے۔ مصر کے اندر آ کر اس نے سارے قبطیوں کو جلا کے رکھ دیا، تمام قبطیوں کو ڈھیر کر دیا، اور ان میں صرف اور صرف بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ بچ گئے۔ فرعون نے جب یہ خواب دیکھا، فرعون بڑا گھبرا گیا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اب اپنے جادوگروں کو اور اپنے جو اس کے لوگ تھے تعبیریں بتانے والے ان کو بلایا، پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ فرعون وہ تیری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور تیری جتنی قوم ہے اس ساری کی ساری قوم کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ فرعون اس سے انتہائی درجے کا گھبرا گیا، تو فرعون نے یہ تدبیر لڑائی کہ اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اسی کو قرآن مجید نے آگے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور آگے ایک آیت چھوڑ کے آگے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں بنی اسرائیل سے نجات عطا فرمائی تھی، بڑا سخت قسم کا تمہیں برے قسم کے عذاب دیا کرتا تھا۔ ان عذابوں میں سے ایک عذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل تمہارے پر ایک اللہ کی طرف ایک بہت بڑا عذاب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے تمہیں نجات عطا فرمائی تھی۔ اب فرعون نے یہ حکم دیا کہ لڑکا جو بھی پیدا ہو بنی اسرائیل کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو لڑکی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب اس دوران 70,000 بچوں کو اس نے قتل کروا دیا۔
70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 عورتوں کے حمل گروا دیے. اتنا ظلم، 90,000 عورتوں کے حمل گروا دیے. اب جو بوڑھے تھے بنی اسرائیل کے اندر، کوئی قدرت کی طرف سے ایسا کرشمہ ہوا کہ وہ جو بوڑھے بزرگ لوگ تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے. اب جو قبطی تھے انہوں نے فرعون سے جا کے کہا کہ فرعون، یہ تو قتل ہوتے جا رہے ہیں بچے جو نئے پیدا ہونے والے ہیں، اور جو بوڑھے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ان کے اندر لڑکا پیدا کوئی نہیں ہوگا. جب لڑکا کوئی پیدا نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر ہماری خدمت کے لیے اور ہماری غلامی کے لیے کون بچے گا. تو اس کے لیے فرعون سے کہا کہ فرعون اس کے لیے کوئی تدبیر لڑاؤ. تو فرعون نے پھر وزیروں سے مشورہ کر کے یہ تدبیر پیش کی. اس نے کہا کہ 1 سال قتل کر دیا جائے بچوں کو اور دوسرے سال زندہ رکھا جائے. اور قدرت کا کرشمہ دیکھو، جسے رب رکھے اسے کون چکھے. جس سال معافی تھی اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. تو جس سال چھوڑ دینا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. دائیاں گھومنے لگیں بازاروں کے اندر، گھر گھر کے اندر جانے لگیں. پھر ان کے سپاہی گھر گھر کے اندر جانے لگے. لیکن یہ ایسا بدبخت آدمی تھا جس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا، اور اس بدبخت کی عقل نے اتنا کام نہ کیا کہ میں تو خدا ہوں، اور خدا ہو کے یہ میں ان لوگوں کے سہارے لے رہا ہوں. کیونکہ جانتا وہ بھی تھا کہ میں جھوٹا ہوں اور جھوٹا خدائی دعویٰ کیا ہوا ہے، اور یہ سب اس کے بطلان پر دلائل تھے. یہ سب باتیں سمجھتا تھا. اس کے باوجود خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. تو عقل ہی نہیں تھی تو دائی اسی طریقے سے آ گئی. اب رات کا وقت تھا، پیدا نہیں ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. رات کا وقت ہوا، شام کا وقت ہوا. دائی آ گئی، 2 سپاہی تھے، سپاہیوں کو باہر بٹھا دیا گیا، اور وہ دائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس چلی گئیں. اب وہ دائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس پہنچی تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے محبت ہونے لگی. مٹھاس بھری باتیں سن کے ان کو محبت ہونے لگی، اور یہ رب تعالیٰ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی. تو وہ بڑی مانوس ہونے لگی. چلتے چلتے محبت کا یہ انداز بن گیا کہ وہ عورت اپنے جان پہ بھی کھیلنے کے لیے تیار ہو گئی. تو اس نے کہا میری بہن تو پریشان نہ ہو، تیرے بچے کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تیرا بچہ نہیں میں قتل ہونے دیتی، میں تیرے بچے کو بچا لوں گی. جب بچہ تیرا پیدا ہوگا، سپاہیوں کو اس خاتون نے یہ کہہ دیا دائی نے کہ باہر تم لیٹ جاؤ، اور اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا اندراج وغیرہ میں تمہیں بتا دوں گی، کر لینا، اور اگر بیٹا ہوا تو میں خود ہی اسے قتل کر کے دفنا دوں گی. اس نے تسلی دے کے ان کو بھی سلا دیا. اب جب رات کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب یہ خاتون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے پہلے مانوس ہو چکی تھی، اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حسن و جمال اور خوبصورتی دیکھ کے اور زیادہ گرویدہ ہو گئی. اور اب تو کہنے لگی اب تو اماں جی آپ کے اس شہزادے کو ذرہ برابر کچھ نہیں ہونے دوں گی، اب میں آپ کے مکمل ساتھ ہوں، اتنا خوبصورت شہزادہ ہے، اس شہزادے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی. پھر اس عورت نے کیا کیا، رات کو روایات میں آتا ہے کہ ایک بکری کا بچہ کھڑا ہوا تھا یا مرغی تھی، اس کو ذبح کر دیا، اور ذبح کر کے اس کا خون بکھیر دیا اور اس کو گڑھا کھود کے اندر دفن کر دیا. صبح کو سپاہیوں کو بتایا لڑکا ہوا تھا، اور یہ دیکھو اسے قتل کر کے ہم نے دفن کر دیا ہے، اندراج ہو گیا کہ یہ بچہ قتل ہو چکا ہے. چلے گئے. لیکن فرعون کو ادھر سے اس کے نجومیوں نے بتا دیا کہ فرعون اب وہ بچہ تیری سلطنت کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور عن قریب اب وہ تیری سلطنت کا کیا پلٹ دے گا اور تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. فرعون اس سے اور گھبرا گیا. فرعون نے پھر ایک اور دستہ تیار کیا. فرعون نے کہا دیکھو گھر گھر کی تلاشی لو اور دیکھو وہ بچہ کدھر ہے. وہ فوج جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں پہنچی، والدہ دودھ پلا رہی تھیں، اور بہن آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، انہوں نے تنور جلایا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں نے جس وقت دیکھا کہ فوجی آ گئے، ایسے ہی پکڑ کے اٹھا کے اچھالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے تنور کے اندر جا گرے. ادھر آگ جل رہی تھی، لیکن رب ذوالجلال کی قدرت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنی دیر وہاں پہ رہے، آگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلایا کیا، آگ نے ذرہ برابر موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف تک نہیں دی. فوجی آئے، انہوں نے آ کے تلاشی لی، تلاشی لے کے چلے گئے.
دیکھا کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بہن کھڑی تھی، بہن کو بڑا ڈر تھا کہ میرے بھائی کے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ بنا ہوگا، تو بہن دوڑی دوڑی آئی، انہوں نے آ کے تنور کے اندر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تنور کے اندر بیٹھے ہوئے آگ کے ساتھ کھیل رہے تھے، آگ کے ساتھ کھیل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے باہر نکالا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ القاء کر دی بات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ہم نے یہ بات ڈال دی کہ وہ اس بچے کو ایک صندوق کے اندر ڈال دیں اور اس صندوق کو دریا کے اوپر رکھ دیں، اور وہ صندوق دریا سے بہتا ہوا، وہ دریا تھا جو فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتا تھا۔ تو فرعون اور اس کی بیوی حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا وہ اس دن بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے تھے دریا کے کنارے پہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو وہ صندوق دیا کہ وہ دریا کے اندر گرا دو۔ اب انہوں نے دریا کے اوپر جا کے رکھ دیا، لیکن بہن تھی، رہا نہ گیا، پیچھے پیچھے چلتی گئیں، دیکھا یہ صندوق کدھر جاتا ہے۔ وہ چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس سے جب گزرنے لگا تو فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ جب بیٹھی تھی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فوراً غوطہ خور بلا کے وہ صندوق کھلوایا اور کھول کے اندر دیکھا تو وہ شہزادہ، وہ لال، وہ لاڈلا رب کا حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس موجود ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ کے اندر انگوٹھا ڈالا ہوا ہے جس سے ان کو غذا مل رہی تھی۔ یہ ہمارے بھی بچے چھوٹے چھوٹے انگوٹھا منہ میں ڈال لیتے ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضرت پیارے موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے منہ میں اسی طرح انگوٹھا ڈال کے آرام فرما رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ جس وقت فرعون نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل کو، وہ دیکھ کے فوراً کہنے لگا یہ بچہ وہی ہے جس بچے نے میری سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو حضرت جناب سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا انہوں نے کہا کہ فرعون تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتا، ہم اس کی تربیت کریں گے، اچھی تربیت ہو جائے گی، یہ بچہ ہمارے پاس رہے گا۔ چونکہ فرعون کی آگے اولاد نہیں تھی، اور تو اس وقت حضرت جناب سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا انہوں نے یہ آگے سے بات کی جو قرآن مجید کے پارہ نمبر 20 سورۃ القصص کی آیت نمبر 9 کے اندر موجود ہے، قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ تو حضرت جناب سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا کہنے لگی کہ فرعون اس کو قتل نہ کرو، اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ تو ہم چونکہ ہماری اولاد تو ہے نہیں، اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، لہذا اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون حضرت جناب سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا سے پیار بڑا کرتا تھا، مان گیا اس تجویز کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہی رہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ جب فرعون کے پاس پہنچے، اس کے محل میں پہنچے تو کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اور ادھر رب تعالیٰ نے اماں جی سے وعدہ کر لیا تھا، اے میرے پیارے موسیٰ کی والدہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ بچہ جیسے میں نے آپ کے ہاتھ سے دلوایا ہے ویسے ہی آپ کے ہاتھ میں واپس پہنچاؤں گا۔ وہی وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ وہ فرعون نے پکڑ لیا، وہ فوراً گھر بھاگی۔ اب گھر ماں کو بتایا تو ماں کے دل بے چین تھا، ماں نے پھر بھیجا، جاؤ بیٹی دیکھ کے آؤ فرعون کے محل میں میرے بیٹے کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ تو فرعون کے محل میں جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے، مسلسل رو رہے ہیں۔ فرعون بھی بڑا پریشان تھا، جناب آسیہ بھی پریشان تھی، اور فرعون کے جو دربار والے لوگ تھے وہ بھی سارے پریشان تھے، کیا کیا جائے، اس کا کوئی حل نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھیں انہوں نے کہا کہ فرعون میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ عورت اس بچے کو چپ کروا سکتی ہے۔ تو فرعون چونک پڑا، اس نے کہا کون ہے وہ عورت، اس کو بلاؤ، ضرورت ہے ہمیں اس کی۔ تو جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ کو وہ بلا کے لے آئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہنچی، انہوں نے اپنے لال کو دیکھا، دل کو بھی اطمینان حاصل ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی اٹھا کے انہوں نے سینے کے ساتھ جو ہی چمٹایا، فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پینے لگ گئے۔ فرعون کو یہ کام پسند آیا، تو فرعون نے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تنخواہ پہ رکھ لیا اور کہا کہ آپ تنخواہ لیتے رہنا، اور اس بچے کو روزانہ آپ نے دودھ پلایا کرنا ہے اور اس بچے کی تربیت کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا دیا۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں آپ کے سامنے اور کرنی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے ان کا اصل نام یوحانز ہے،
یوحاند ان کا اصل نام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھیں ان کا نام مریم ہے، لیکن یہ وہ مریم نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، بلکہ یہ اور مریم ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جناب آسیہ سلام اللہ علیہ، ان کا بھی تھوڑا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں کہ جس وقت فرعون کے جادوگر، اب وہ فرعون کے جادوگروں کا واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئے گا، تو فرعون کے جادوگر جس وقت مغلوب ہو گئے تو جناب سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ، چونکہ جانتی تو پہلے ہی تھیں، لیکن اس وقت مزید انہیں یقین ہو گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت کلمہ پڑھ لیا تھا، تو بعد میں پھر فرعون نے ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی انتہا کر دی، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں فرعون نے لوہے کی کیلیں ٹھونک دیں اور سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے، دھوپ کے اندر رکھ دیا۔ اس کے باوجود حضرت جناب سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ ان کے ایمان میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی، اور یہ ان کو شرف ملا کہ قیامت والے دن جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ زوجہ بنے گی۔ اور یہاں پر ایک اور واقعہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن فرعون نے اپنے تخت کے اندر جب بیٹھا ہوا تھا، اپنے محل میں جب بیٹھا ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن کی حالت تھی، بچپن کی حالت میں ہی ایسے بیٹھے بیٹھے فرعون کی داڑھی پکڑی اور منہ کے اوپر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ چھوٹے سے ابھی بچے تھے، فرعون کے سارے جبڑے ہل گئے اور فرعون سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ فرعون نے پھر کھپ ڈال دی، شور ڈال دیا کہ یہ وہی بچہ ہے، لہٰذا میں اس کو قتل کروں گا، یہ وہی بچہ ہے جس نے میری سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو حضرت جناب آسیہ سلام اللہ علیہ نے اسے بڑا سمجھایا کہ یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا، لیکن فرعون نہ مانا، چونکہ تھپڑ ایسے زور سے لگا تھا، وہ نہ مانا، اس نے کہا بچہ وہی ہے۔ تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے اسے کہا کہ چلیں اس کا فیصلہ پھر اس انداز میں کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ ہے یا سمجھدار ہے، یہ وہی ہے یا بچہ ہے۔ اب اس کے سامنے ہم دو تھال رکھتے ہیں، ایک پھولوں کا تھال اور ایک اس کے سامنے ہم آگ کا تھال رکھتے ہیں۔ اب اگر یہ بچہ ہوا تو آگ کا تھال اس کے تھوڑا قریب کر کے رکھتے ہیں، بچہ ہوا تو پھر یہ آگ کے تھال کی طرف جائے گا کیونکہ آگ کا تھال اس کے قریب ہوگا، اور اگر یہ وہی بچہ ہے جس نے سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے، اگر یہ وہی بچہ ہوا تو پھر یہ آگ کی طرف نہیں جائے گا بلکہ یہ پھولوں کی طرف جائے گا۔ فرعون نے یہ تجویز قبول کر لی۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں کو رکھا گیا، ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ تھال رکھے گئے، ادھر سے سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ تو جانتا ہے کہ موسیٰ تیرے نبی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بلا دے اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں سے پھیر کے آگ کی طرف کر دے۔ تو حضرت جناب سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے آگ کا انگارہ پکڑا اور پکڑ کر اپنی زبان کے اوپر رکھ لیا۔ جب اپنی زبان کے اوپر رکھا تو زبان تھوڑی جل گئی اور زبان کے اندر لکنت پیدا ہو گئی، اور اس کا ذکر آگے پھر آئے گا انشاءاللہ، آنے والے وقت میں اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے جب موسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کا واقعہ آئے گا، تو اس سلسلے میں اس کو بھی بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔